دوستوں، آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں حمیرہ علیم کی لکھی ہوئی ایک کہانی جس کا عنوان ہے تو کسی کی نظر میں ہے۔ میں اکو خان پشاور کے ایک قبائلی سردار کا بیٹا ہوں جو ایم فل کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں۔ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والی مثال شاید مجھ جیسے لوگوں کے لیے ہی ہوتی ہے، چاہے وہ پڑھائی ہو یا غیر نصابی سرگرمیاں، ہر فیلڈ میں میں ٹاپر ہی رہا۔ بابا جان کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹایا تو جس پروجیکٹ کو شروع کیا کامیابی سے تکمیل پہنچایا۔ پھر ان سب چیزوں سے دل بھر گیا تو بابا جان سے درخواست کی کہ بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایم فل کرنا چاہتا ہوں۔ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، جانے بابا، جیسا تم چاہو کرو۔ پہلے کبھی تمہاری کوئی فرمائش ٹالی ہے جو اب منع کروں گا؟ بتاؤ کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہو؟ یوں ایک دن میں آکسفورڈ آ گیا۔ بابا جان نے آکسفورڈ شائر میں ایک فرنشڈ فلیٹ خرید کر میرے نام کر دیا اور 2 نوکر بھی ساتھ کر دیے کہ مجھے گھر کے کاموں میں پریشانی نہ ہو۔ آدے، میری اماں جان جنہیں ہم سب آدے کہتے ہیں، میرے ساتھ ہی آئی تھیں کیونکہ انہیں اپنی تسلی کرنی تھی کہ مجھے انگلینڈ میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ 10 دن رہ کر انہوں نے گلجانہ اور اس کے شوہر کمال خان کو سب کام سمجھایا اور واپس چلی گئی۔ میری پڑھائی اچھی جا رہی تھی، لیکن اچانک ہی میرا دل دنیا سے بالکل ہی اٹھ گیا۔ نہ یونیورسٹی جانے کو دل چاہتا تھا، نہ نماز پڑھنے کو، نہ میں کسی کا فون اٹینڈ کرتا تھا اور نہ کسی سے ملتا تھا۔ بس نائلزم کا شکار تھا۔ کچھ کمی سی محسوس ہوتی تھی۔ دل چاہتا تھا بس اپنے کمرے میں بند رہوں اور روتا رہوں۔ کمال خان اور گلجانہ کھانا لاتے مگر میں دروازے سے ہی انہیں لوٹا دیتا۔ میرے اس رویے سے پریشان ہو کر انہوں نے بابا جان کو فون پہ اطلاع دے دی۔ اگلے ہی دن بابا میرے گھر پر تھے۔ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے چلا کر کہا، ایک بار سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ کہہ دیا نا نہیں کھانا کھانا، مجھے تو پھر بار بار کیوں تنگ کر رہے ہو؟ جواب میں بابا کی آواز آئی، اکو بچے دروازہ کھولو، یہ میں ہوں تمہارا بابا۔ ان کی آواز سن کر مجھے کرنٹ لگا۔ میں اچھل کر بستر سے اترا اور بھاگ کر دروازہ کھولا اور ان سے لپٹ کر رونے لگا۔ ارے ارے یہ کیا بیٹا، میرا شیر رو رہا ہے، کیا ہوا میرا بچہ؟ بابا نے گھبرا کر سوال کیا، مگر میں روتا ہی رہا۔ وہ مجھے ساتھ لگائے بیڈ تک لائے، میرے ساتھ بیٹھ کر میری کمر تھپکتے رہے۔ جب میں اچھی طرح رو چکا تو میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر میرا ماتھا چوما اور کمال کو آواز لگائی، کمال خان بیٹا، گلجانہ سے کہو کھانا لگائے، میں اور میرا بیٹا اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ چنانچہ ان دونوں نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا دیا۔ شاید بابا نے انہیں پاکستان سے روانہ ہونے سے پہلے ہدایات دے دی تھی۔ میری پسند کی ہر چیز ٹیبل پر موجود تھی، نمکین گوشت، چرسی کڑھائی، بھنی ماش دال، سیلڈ اور مکھڑی حلوہ، مگر مجھے ایک لقمہ لینے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ بابا نے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور کھانے کے بعد مجھے حکم دیا، تیار ہو جاؤ، ہم کسی سے ملنے جا رہے ہیں۔ میں نے کپڑے چینج کیے اور ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کمال خان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ
पहले भी बाबा जान के साथ इंग्लैंड में रह चुका था, लिहाजा ड्राइविंग लाइसेंस था उसके पास। मैं अपनी सोचों में गुम था, चौंका उस वक्त जब गाड़ी रुकी और बाबा जान ने मुझे कहा, आ जाओ अकू। हम एक नामवर साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक पे खड़े थे। मैं चुपचाप बाबा जान के साथ अंदर चला गया, जबकि कमाल गाड़ी में ही बैठा रहा। डॉक्टर मोइज मेरे एक दोस्त के दोस्त हैं, उन्हीं की रिकमेंडेशन पर मैं तुम्हें यहां लाया हूं, बाबा ने बताया। मैंने सर हिला दिया। रिसेप्शन पे बैठी खातून से बाबा ने अपनी आमद की इत्तला डॉक्टर साहब को देने का कहा। फौरन ही हमें अंदर बुला लिया गया। चंद रस्मी कलमात के बाद बाबा ने कहा, डॉक्टर मोइज, ये मेरा बेटा अकू है, आप प्लीज जरा इसे चेक कीजिए और बताइए कि इसके साथ क्या मसला है। श्योर खान साहब, आप प्लीज जरा वेटिंग एरिया में तशरीफ रखिए, मैं इनसे बातचीत करता हूं। वो बाबा को दरवाजे तक छोड़कर आए, फिर मुझे एक काउच पर लिटा दिया और खुद एक पेपर पैड और पेन लेकर नजदीक ही कुर्सी पर बैठ गए। आधे घंटे तक मुझसे छोटे छोटे से सवालात करते रहे, फिर बोले, अकू, आप बाहर बैठिए और अपने फादर को अंदर भेज दीजिए। मैंने ऐसा ही किया। मुझे नहीं मालूम उन दोनों के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, मगर जब बाबा बाहर आए तो खासे संजीदा थे। हम वापस घर आ गए, खाना खाया और सो गए। सुबह फजर से पहले बाबा ने मुझे उठाया और हम दोनों ने इकट्ठे नमाज पढ़ी। फिर नाश्ते के बाद बाबा मुझे एक इस्लामिक सेंटर ले गए, जहां मुफ्ती इस्माइल साहब का एक लेक्चर था। हम हॉल में गए तो हॉल खचाखच भरा हुआ था। बहरहाल हम 2 कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ देर बाद मुफ्ती साहब अंदर आए, मुस्कुराते हुए सबको सलाम दिया और लेक्चर का आगाज किया। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम फितनों के दौर में रह रहे हैं और शैतान जितना आज के दौर में चुस्त है, शायद ही किसी दौर में हो। इसीलिए हम सब कुछ होते हुए भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जरा सोचिए, दुनिया में सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ये ताकत थी कि उनका तख्त हवा पे उड़ता था। आज मैं और आप जहाज में बैठकर चंद घंटों में दुनिया के किसी भी सिरे में पहुंच जाते हैं। कारून का खजाना इतना बड़ा था कि 20 ऊंट उसकी चाबियां उठाते थे। हम क्रेडिट डेबिट कार्ड की सूरत में अपना बैंक हर जगह साथ ले जाते हैं। बादशाह नर्म गुदाज बिस्तरों पे सोते थे, आज हम में से हर शख्स फोम के गद्दे और बेहतरीन बेड्स पे सोता है। ठंडा पानी किसी किसी को नसीब होता था, मगर आज हर घर में फ्रिज है। हम कई बादशाहों से अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर नहीं है तो सुकून नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या दीन से दूरी इसका सबब है? अगर ऐसा है तो दीनदार लोग इसका शिकार क्यों हैं? हम नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, जिक्र करते हैं, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखते हैं, फिर भी नाइलिज्म का शिकार क्यों? वल्लाह ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये कुछ नहीं मगर एक बीमारी है। जैसे हमें बुखार हो जाता है, किसी को कम और किसी को ज्यादा। कोई कैंसर का मरीज है तो कोई किसी और बीमारी का। और ये बीमारी किसी के मुसलमान होने या काफिर होने को नहीं देखती। वैसे ही डिप्रेशन भी एक बीमारी है और इसका इलाज दूसरी बीमारियों की तरह जरूरी है। अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पागल हैं, बल्कि आपको दवा की मदद की जरूरत है। जिक्र इलाही के साथ साथ दवा भी जरूरी है। अल्लाह से दुआ कीजिए और उसके साथ साथ दवा लीजिए। अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे।
دنیا میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جہاں کامیاب ترین اور امیر ترین لوگوں نے ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ یاد رکھیے، حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، ہم کینسر کی لاسٹ اسٹیج پر ہی کیوں نہ ہوں، یہ حق ہمیں حاصل نہیں ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی امانت زندگی کو ختم کر لیں۔ وہ آپ کو آزما رہا ہے، امتحان لے رہا ہے، اسی سے مدد مانگیے، کیونکہ آپ ہر وقت اس کی نظر میں ہیں۔ یقین رکھیے کہ ساری دنیا آپ کو چھوڑ سکتی ہے مگر وہ نہیں، کیونکہ آپ اس کی مخلوق ہیں۔ وہ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اپنی فیلنگز کو شیئر کیجئے اپنے کسی دوست سے، رشتہ دار سے، کیونکہ ہم سماجی حیوان ہیں، ہمیں انسانوں سے رابطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات کرنے سے ہی حل ملے گا۔ کمرے میں بند ہو جانا یا اپنی جان لے لینا کوئی حل نہیں ہے۔ ان کا لیکچر جاری تھا اور مجھے لگ رہا تھا وہ یہ سب مجھے ہی کہہ رہے ہیں۔ ان کی ہر ایک بات دل پر اثر کر رہی تھی۔ سب سے عمدہ یہ بات تھی کہ ہم سب اللہ کی نظر میں ہیں اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اب میں اکثر ان کے اور دیگر علماء کے لیکچرز اٹینڈ کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ ڈاکٹر معیز کا علاج بھی جاری رہا۔ یوں ایم فل کی ڈگری کے ساتھ ساتھ میری ڈپریشن کی بیماری بھی کم ہوتی گئی۔ میں نے بہت سارے گروپس جوائن کر لیے جہاں میں اپنے تجربات شیئر کر کے اپنے جیسے مریضوں کو حوصلہ دیتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب مجھے زندگی با مقصد دکھائی دینے لگی ہے۔ جلد ہی پاکستان واپس جاؤں گا، جہاں بابا اور آدھے میری شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ میں وہاں ایک NGO شروع کروں جس کے ذریعے ڈپریشن کے بارے میں آگاہی پھیلاؤں اور اپنے جیسے مریضوں کا علاج بھی کرواؤں۔ آپ سب دعا کیجئے میں اس مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں اور کوئی بھی مریض محض اس وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکا۔